العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والجنب إذا انغمس في البير لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين. اور اگر جنوبی نے ڈول نکالنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگایا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص اپنے حال پر باقی ہے، مطلب جنوبی ہی ہے، اس لیے کہ بدن پر پانی بہانا نہیں پایا گیا، حالانکہ امام ابو یوسف کے یہاں فرض ساقط کرنے کے لیے صب شرط ہے، اور پانی بھی اپنی حالت پر ہے یعنی پاک ہے، اس لیے کہ صب اور نیت قربت دونوں نہیں ہیں، لعدم الامرین، صب اور نیت قربت دونوں نہیں ہیں۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی کلاہما طاہران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نیت القربت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان اور پانی دونوں پاک ہے۔ انسان تو اس وجہ سے پاک ہے کہ ان کے یہاں پانی بہانا شرط نہیں ہے، لعدم اشتراط الصب، پانی بہانا شرط نہیں ہے، اور پانی قربت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے پاک ہے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کلاہما نجسان، الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقات والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک ہے۔ پانی تو اس وجہ سے ناپاک ہے کہ اول ملاقات میں بعض اعضاء سے فرض ساقط ہو گیا، اور غوطہ زن اس وجہ سے ناپاک ہے کہ اس کے باقی اعضاء میں حدث باقی ہے۔ وقیل عنده نجاست الرجل بنجاست الماء المستعمل، اور ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کے یہاں غوطہ زن کی نجاست مائع مستعمل کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے۔ وعنہ ان الرجل طاہر، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ایک روایت یہ ہے کہ یہ شخص پاک ہے، لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال، کیونکہ جدا ہونے سے پہلے پانی کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا۔ وهو اوفق الروایات عنہ، اور یہ روایت امام صاحب سے مروی جملہ روایتوں میں سب سے زیادہ اوفق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ماء مستعمل کی تعریف میں مختلف اقوال کا ثمرہ اختلاف۔ پیارے بچوں، حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں الجنب سے مراد وہ جنوبی ہے جس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو، اس لیے کہ اگر گرنے والے کے بدن پر نجاست لگی ہوں گی تو بالاتفاق پانی ناپاک ہو جائے گا۔ الجنب سے مراد وہ جنوبی ہے، وہ جنوبی شخص ہے جو جنوبی تو ہو لیکن اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اس لیے کہ اگر گرنے والے کے بدن پر نجاست لگی ہوگی تو بالاتفاق پانی ناپاک ہو جائے گا۔
دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ لطلب الدلوی کی قید احترازی ہے، قید اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جنوبی غسل کرنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب عبارت دیکھیے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جنوبی نے ڈول نکالنے یا ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کی غرض سے کنویں میں غوطہ زنی کی تو اس کنویں اور غوطہ زن کی طہارت و نجاست کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی جنوبی نے ڈول نکالنے یا ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کی غرض سے کنویں میں غوطہ زنی کی تو اس کنویں اور غوطہ زن کی طہارت و نجاست کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ غوطہ زن بھی اپنی سابقہ حالت پر برقرار ہے، یعنی جنوبی ہے، اور پانی بھی اپنی پہلی حالت پر برقرار ہے، یعنی پاک ہے۔ اور غوطہ زنی سے نہ تو غوطہ خور میں طہارت پیدا ہوئی اور نہ ہی پانی میں نجاست آئی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے یہاں غوطہ زن بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ غوطہ زن بھی اپنی سابقہ حالت پر برقرار ہے، یعنی جنوبی ہے، اور پانی بھی اپنی پہلی حالت پر برقرار ہے، یعنی پاک ہے، اور غوطہ زنی سے نہ تو غوطہ خور میں طہارت پیدا ہوئی اور نہ ہی پانی میں نجاست آئی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں غوطہ زن بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، دونوں پاک ہیں، اور امام صاحب سے اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک ہے۔ ایک روایت غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک ہے۔ دوسری روایت غوطہ زن پاک پانی ناپاک۔ دوسری روایت یہ ہے غوطہ زن پاک ہے، پانی ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ جنوبی پر اپنی جنابت دور کرنے اور فرض ساقط کرنے کے لیے صب یعنی بدن پر پانی بہانا شرط ہے، اور غوطہ زنی کرنے میں صب بدن پر پانی بہانا جو شرط تھا نہیں پایا گیا، اس لیے جنوبی کی جنابت علی حال ہی باقی رہی اور وہ ناپاک ہی رہا۔ اور پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ نمبر 1، ازالہ حدث، نمبر 2، نیت قربت۔ اور صورت مسئلہ میں دونوں وجہیں معدوم ہیں، اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوا، اور جب پانی مستعمل نہیں ہوا تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے غوطہ زن کو پاک قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اسقاط فرض کے لیے پانی بہانا شرط نہیں ہے، صب اسقاط فرض کے لیے پانی بہانا شرط نہیں ہے، لہذا جب پانی بہانا شرط نہیں ہے اور غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے اس کے پورے بدن پر پانی بہہ ہی گیا ہے تو اس کی جنابت دور ہو گئی، اور جب جنابت دور ہو گئی تو وہ پاک ہو گیا۔ اور پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے ان کے یہاں بھی بوقت استعمال قربت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ پانی بھی پاک ہے ان کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک۔ بھائی پانی کیسے، جب ادھر نجاست زائل ہو گئی تو پانی پاک کیسے رہا؟ کہتے پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے ان کے یہاں بھی بوقت استعمال قربت کی نیت کرنا ضروری ہے، اور غوطہ زن نے کوئی نیت نہیں کی ہے، لہذا پانی مستعمل نہیں ہوا، اور جب پانی مستعمل نہیں ہوا تو ناپاک کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے پانی بھی پاک، غوطہ زن بھی پاک۔
غوطہ خور بھی پاک۔ حضرت امام علی مقام رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی تو اس وجہ سے ناپاک ہے کہ ہمارے یہاں اسقاط فرض کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور جنوبی کے بعض اعضاء جب پانی سے ملے تو ان بعض اعضاء کی نجاست دور ہو گئی اور پانی مستعمل ہو گیا، اور مائع مستعمل کا ناپاک ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اور غوطہ زن کے ناپاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ غوطہ زنی کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے نجاست دور نہیں ہوئی، بلکہ بعض ہی اعضاء سے نجاست دور ہوئی اور بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے۔ لہذا جب بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے تو آخر کس وجہ سے ہم اسے پاک قرار دے دیں؟ پاک ہونے کے لیے تو مکمل طور پر نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب کے یہاں اسقاط فرض کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور جنوبی کے بعض اعضاء جب پانی سے ملے تو ان بعض اعضاء کی نجاست دور ہو گئی اور پانی مستعمل ہو گیا، اور مائع مستعمل کا ناپاک ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اور غوطہ زن کے ناپاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ غوطہ زنی کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے نجاست دور نہیں ہوئی، بلکہ بعض ہی اعضاء سے نجاست دور ہوئی اور بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے۔ لہذا جب بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے تو آخر کس وجہ سے ہم اسے پاک قرار دے دیں؟ پاک ہونے کے لیے تو مکمل طور پر نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غوطہ زن کے ناپاک ہونے کی علت یہ ہے کہ جب غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے پانی مستعمل ہو کر ناپاک ہو گیا، جب غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے پانی مستعمل ہو کر ناپاک ہو گیا اور اس شخص کے بعض اعضاء اس مائع نجس اور مستعمل سے ملے رہے تو ظاہر ہے کہ یہ اعضاء بھی ناپاک ہوں گے، اور جب تک اعضاء ناپاک رہے گے اس وقت تک طہارت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ وعنہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو دوسری روایت منقول ہے، یہاں سے اس کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ امام صاحب سے جو دوسری روایت منقول ہے، یہاں سے اس دوسری روایت کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ غوطہ زن پاک ہے، اور اس کے پاک ہونے کی علت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ صحیح اور معتمد قول کے مطابق جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا۔ غوطہ زن پاک ہے، اور اس کے پاک ہونے کی علت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ صحیح اور معتمد اور مستند قول کے مطابق جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا۔ لہذا صورت مسئلہ میں ہر چند کے غوطہ زن کے بعض اعضاء مائع مستعمل اور مائع نجس سے مس کیے ہوئے ہیں، مگر چونکہ جدا ہونے سے پہلے اس پانی پر مستعمل ہونے کا لیبل حکم نہیں لگایا جاتا، اس لیے اس کے اعضاء کو مذکورہ پانی سے مس ہونے کی بنا پر ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب اس پر مستعمل اور نجس ہونے کا حکم لگے گا اس وقت غوطہ زن کے اعضاء پانی سے باہر ہوں گے۔ جیسے ہی وہ پانی سے جدا ہوگا تو بدن پانی سے الگ ہو جائے گا، مائع مستعمل اور مائع نجس سے، لہذا پانی ناپاک رہے گا اور غوطہ زن پاک ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتیں ذکر کی گئی ہے، غوطہ زن اور پانی دونوں ناپاک، ایک روایت، اور دوسری روایت غوطہ زن پاک اور پانی ناپاک ہے۔ یہی علت ہے اس کی کہ غوطہ زن پاک ہے، اور اس کے پاک ہونے کی علت یہ ہے کہ صحیح اور معتمد قول کے مطابق جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا، لہذا صورت مسئلہ میں ہر چند کے غوطہ زن کے بعض اعضاء مائع مستعمل اور مائع نجس سے مس کیے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، مگر چونکہ جدا ہونے سے پہلے اس پانی پر مستعمل ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا،
اس لیے اس کے اعضاء کو مذکورہ پانی سے مس ہونے کی بنا پر ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب اس پر مستعمل اور نجس ہونے کا حکم لگے اس وقت غوطہ زن کے اعضاء پانی سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس پر مستعمل اور نجس ہونے کا حکم لگے گا اس وقت غوطہ زن کے اعضاء پانی سے باہر ہوں گے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے منقول یہ روایت دیگر روایتوں کے مقابلے میں زیادہ بھلی اور مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے اصول سے بھی ہم آہنگ ہے اور عامۃ المسلمین کے لیے اس میں سہولت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غوطہ زن تو پاک ہے البتہ پانی ناپاک ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.